अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मरीम नवाज़ की आमद है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उसके बाद दोबारा उनको जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले करना। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान की इस वक्त मुल्क के अंदर रस्साकशी चल रही है, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की डूबती मईशत। तो इस बीच जो है ज़ाहिर है कि जो बाकी जो मसाइल हैं वो मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। और आज तज़किरा करेंगे कि क्यों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक तारीखी इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदा जो 1960 से काबिल अमल है, जो इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें भी हुई, जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन ये वाहिद मुआहदा था जिस पर दोनों ममालिक ने अमल दरामद किया। लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है और 62 साल ये जो मुआहदा है, ये क्यों अब ख़तरे में है, ये आज मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा। और इसका क्या कनेक्शन है जो पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है बढ़ता हुआ, जो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर जो आपके मुखालफिन हैं वो ज़रूर ऐसी सिचुएशन में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस हवाले से बताना भी ज़रूरी है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। देखिए, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जब सरहद के दरमियान लकीर खींची गई, तो पाकिस्तान क्योंकि लोअर रिपेरियन यानी कि तमाम जो पानी है, जो दरिया हैं, वो भारत से ही बहकर पाकिस्तान आते थे। तो 1947 के बाद ही कुछ तनाज़ात शुरू में ही ऐसे हुए कि जिसकी वजह से खदशा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ जो पानी आ रहा है उसमें कहीं रुकावट ना बन जाए, क्योंकि जो पानी के निज़ाम को कंट्रोल करने का सारा सिलसिला था, जब वो बीच में से बंटवारा हुआ तो वो भारत के हिस्से में आ गया, जिसके नतीजे में ये खदशा था कि कंट्रोल जब उनकी तरफ चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो फिर 1951 में 1951 में आगाज़ हुआ, दोनों मुल्कों ने वर्ल्ड बैंक की सालसी के ज़रिए किया कि कोई इसका एक हल निकाला जाए कि जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान कम अज़ कम पानी के मसले पर कोई डिस्प्यूट ना हो। तो 9 साल के तवील मुज़ाकरात के बाद जिसको फैसिलिटेट किया, जिसको मीडिएट किया आलमी बैंक ने, तो 1960 में बिलाखिर दोनों मुल्कों के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ। प्रिसाइज़ डेट जो है 19 सितंबर 1960 को कराची में उस वक्त जो सदर थे पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, उनके दरमियान ये तारीखी मुआहदा हुआ। और इस मुआहदे के तहत एक जो 6 दरिया थे जो भारत से पाकिस्तान की तरफ आते थे, उसमें जो 3 मगरबी यानी कि दरिया थे, जिसमें इंडस यानी कि दरियाए सिंध, झेलम और चनाब, इन तीनों दरियाओं पर पानी का जो हक है या पानी का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान को दिया गया। जबकि जो ईस्टर्न यानी कि जो मशरकी दरिया थे उसमें रावी, ब्यास और सतलज, इसका जो पानी है वो भारत को उसका हक दिया गया। लेकिन इस मुआहदे के अंदर ये चीज़ थी कि क्योंकि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन था, तो भारत को इस मुआहदे के तहत ज़रूर इजाज़त थी कि वो रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है वो ज़रूर बना सकता है, बशर्ते कि उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि जो पाकिस्तान को पानी मिलना है उस वो मुतासिर ना हो। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि भारत ने ख़ास करके मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे डैम्स और कुछ ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जिस पर पाकिस्तान को एतराज़ रहा। और पाकिस्तान को ये खदशा रहा और कंसर्न रहा कि इससे जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना सिर्फ उसको वायलेट कर रही है, बल्कि इन द लॉन्ग रन जो है भारत जो है पानी को बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हवाले से 2015 में पाकिस्तान ने बाकायदा एतराज़ात लगाए। दो उनके जो मंसूबे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एक था किशन गंगा और दूसरा रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट। इस पर पाकिस्तान ने एतराज़ लगाया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ हैं और इसका जो डिज़ाइन है इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मंसूबे हैं ऐसा है कि इससे जो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी है वो पाकिस्तान को मिल नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके लिए क्योंकि इस अहम जो सिंध तास मुआहदा है इसका जो सालिस
وہ ورلڈ بینک ہے، اور جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پر کوئی تنازع ہوتا ہے تو جو عالمی بینک ہے وہ اس کا ایک پارٹی ہے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، اس نے انشور کروانا ہے، وہ ضامن ہے کہ دونوں ممالک اس معاہدے پر عمل کریں۔ تو 2016 میں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اس کو جو کورٹ آف آربیٹریشن ہے، جو 7 رکنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریبیونل ہے، جو کسی بھی ملک کی طرف سے اگر اعتراض آئے تو اس پر وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کو جو ورلڈ بینک ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو تنازع کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو میں نے آغاز میں کہا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ کیوں خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب پاکستان نے اسے کورٹ آف آربیٹریشن میں لے جایا تو اس وقت جو بھارت ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ 2015 میں پہلے پاکستان نے نیوٹرل ایکسپرٹ کے لیے کہا تھا۔ اس میں 2 میکنزمز ہیں کہ یا تو دونوں ملکوں کو اگر کسی منصوبے کے اوپر اعتراض ہو تو وہ عالمی بینک سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں وہ تعینات کریں، یا پھر کورٹ آف آربیٹریشن میں چلے جائیں۔ تو نیوٹرل جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو بھی ایک اوپینین ہوتا ہے وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اب بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے پہلے 2015 میں جو نیوٹرل ایکسپرٹ کی درخواست کی تھی، یہ کشن گنگا اور رتلے جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں، لیکن 2016 میں پاکستان نے خود سے یہ جو درخواست ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کی اس کو واپس لے کے انہوں نے کورٹ آف آربیٹریشن کے لیے کہہ دیا ورلڈ بینک کو، اور پھر ورلڈ بینک نے بجائے اس کے کہ یا تو وہ نیوٹرل ایکسپرٹ تعینات کرتی یا کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس یہ معاملہ لے کے جاتی، تو انہوں نے سائملٹینیسلی ان معاملات پر نیوٹرل ایکسپرٹ کو بھی تعینات کر دیا اور کورٹ آف آربیٹریشن کو۔ اور بھارت نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اگر ایک ہی ایشو کے اوپر 2 سائملٹینیس پروسیس چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کچھ اور ہوں اور کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ کچھ اور ہو، تو یہ مستقبل میں اس میں کافی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس جو سارے عمل کو روکنے کی بات کی، تو 2016 میں ہی ورلڈ بینک نے اس پروسیس کو روک دیا اور پاکستان اور بھارت کو کہا کہ اس معاملے پر پہلے باہمی طور پر طے کر لیا جائے۔ لیکن جو ان کے درمیان 2017 سے لے کے 2022 تک، کیونکہ ہر سال انڈس واٹر جو کمشنرز ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں جب یہ معاملات طے نہ پائے تو بھارت نے پاکستان نے ایک دفعہ پھر جو ورلڈ بینک سے کہا کہ اس کو کورٹ آف آربیٹریشن میں ہی لے کے جایا جائے۔ تو پھر مارچ 2022 میں باقاعدہ طور پر ورلڈ بینک نے یہ سارا پروسیس ریزیوم کر دیا، جس کے بعد جو بھارت ہے اس کو یہ کھلبلی مچ گئی، اور اس کو پروسیس کو روکنے کے لیے اب اس نے کیا کیا ہے کہ 25 جنوری کو پاکستان کو اس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ اور پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پر عمل درآمد کر رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی کچھ جو کلازز ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 62 سال میں پہلی مرتبہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ کھولا جائے، اور نہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس پر دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو ڈسپیوٹ سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاہدے کو موڈیفائی کیا جائے، بلکہ جو 62 سالوں میں جو بھی دونوں ملکوں نے سبق سیکھے ہیں یا دونوں ملکوں کو جو بھی ایشو سامنے آئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا معاہدہ کیا جائے۔ تو ان ادر ورڈز بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے شاید وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں رہی، اور اس کو دوبارہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا بھارت کی طرف سے سٹیپ ہے۔ پاکستان کا ابھی تک کا جو جواب ہے اس نے تو صاف صاف انکار کیا ہے کہ بھارت بنیادی طور پر پاکستان کا یہ موقف ہے کیونکہ ان کو کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹس ہیں اس پر شکست جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے بھارت جو ہے ایک رائے فرار تلاش کر رہا ہے، اور اس نے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی کارروائی کو الاؤ نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر بھارت ایسا کام کر سکتا ہے۔ اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ بھارت میرے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان
کی جو اس معاشی صورتحال ہے اتنی کمزور ہے، وہ شاید اب ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ 1960 میں تو ظاہر ہے کہ حالات اور تھے، اور اب حالات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ وہ شاید اب پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے اور ایک نیا معاہدہ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکے، اور اس کو شاید لگتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ جب پاکستان کو اندرونی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی طور پر پاکستان کمزور ہے، تو پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس معاہدے پر نظر ثانی کرے۔ اور اس سے پہلے بھارت جو ہے، بہت سے لوگ جو ایک سمپلیفائی اس کا ویو لیتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کا انہوں نے اقدام کیا تھا، جو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، تو وہ ایک لانگ ٹرم بھارت کا پلان ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس چیز کو پریڈکٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان کے جو آئندہ آنے والے حالات ہیں، پاکستان کیونکہ اپنے اندرونی مسائل میں گھرا رہے گا، تو شاید یہ بہترین موقع ہے کہ کشمیر پر جو اپنا قبضہ ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔ تو عین اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ بھارت جو انڈس واٹر ٹریٹی کو دوبارہ کھولنا چاہتا ہے، اس پر دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریویو ہے 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، لیکن پاکستان نے ظاہر ہے کہ اس پہ اپنا موقف لیا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک ریزسٹ کرتا ہے۔ اس ساری خبر کا اور اس کی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اندرونی طور پر اس طریقے سے کمزور ہو رہے ہوں، جب آپ کے درمیان جو اہم جو قومی معاملات ہیں ان پر اتفاق رائے نہ ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی بھارت جو ہے وہ ایسے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ ابھی تک تو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ اس پر ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، نہ ہی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کس حد تک اس دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔